دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 55 رومی قونیہ اگست 1246 عیسوی۔ بیاباں بن چکی ہے دنیا شمس سے محروم، جب سے شمس تبریز گئے ہیں یہ شہر اداس اور سرد مقام بن گیا ہے اور میری روح خالی ہو چکی ہے۔ میں شب بھر سو نہیں پاتا اور دن کو میں ادھر ادھر سرے گرداں رہتا ہوں۔ میں یہاں ہوں مگر یہاں نہیں ہوں، لوگوں کے درمیان ایک بے روح آسیب۔ میں خود کو لوگوں پر حیران اور خفا ہونے سے روک نہیں پاتا۔ وہ اپنی زندگیاں ایسے کیسے جی سکتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ شمس تبریز کے بغیر زندگی پہلے جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ روزانہ طلوع سے غروب آفتاب تک میں کتب خانے میں تنہا بیٹھے شمس تبریز کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک بار کسی قدر بے درد لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کسی روز آپ صدائے عشق بنیں گے۔ مجھے اس کا علم تو نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ آج کل خاموشی مجھے بہت تکلیف دہ لگنے لگی ہے۔ الفاظ مجھے میرے دل کی تاریکی میں روزن فراہم کرتے ہیں۔ یہی تو شمس تبریز چاہتے تھے، مجھے شاعر بنانا چاہتے تھے۔ زندگی کاملیت کا نام ہے، ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا یا چھوٹا ہو، اور ہر تکلیف جو ہم اٹھاتے ہیں، سب اس مشیت خداوندی کا کوئی پہلو ہے جو اپنے انجام کو پہنچ کر رہتی ہے۔ جد و جہد انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے جن لوگوں نے ہمارے راستے میں جد و جہد کی ہم ان کو ضرور اپنے رستوں پر چلائیں گے۔ خدا کی حکمت و منصوبے میں اتفاق نام کی کوئی شے نہیں، اور تقریباً 2 برس پہلے اس روز سر راہ شمس تبریز سے میری ملاقات اتفاقیہ نہ تھی۔ میں ہوا سے اڑتا آپ کے پاس اتفاق سے نہیں پہنچا، شمس تبریز نے کہا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صوفی شیخ اس قدر با علم تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ ان میں روح مسیح پھونکی گئی تھی۔ ان کا صرف ایک ہی مرید تھا اور وہ اس پر خوش تھے، لیکن ان کے مرید کی سوچ مختلف تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر کوئی اس کے مرشد کی طاقتوں پر حیرت زدہ ہو، اور وہ ملتجی رہتا تھا کہ مرشد اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، بالآخر مرشد راضی ہو گئے۔ اگر تمہیں اس سے خوشی ملتی ہے تو جو تم کہو میں کروں گا۔ ایک روز وہ بازار گئے،
ایک دکان پر پرندوں کی شکل کی مٹھائی رکھی تھی۔ شیخ کے ان پر پھونک مارتے ہی وہ پرندے زندہ ہو کر ہوا میں اڑ گئے۔ شہر کے لوگ بالکل لاجواب ہو کر ان کی تحسین میں ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس روز کے بعد شہر کا ہر شخص اس شیخ کی تعریف و تحسین کرنے لگا۔ جلد ہی ان کے گرد پیروکاروں اور عقیدت مندوں کا اتنا ہجوم ہو گیا کہ پرانا مرید اب ان سے مل بھی نہ پاتا تھا۔ اوہ شیخ، میں غلطی پر تھا، پرانے ایام ہی بہتر تھے۔ مرید نے افسردگی سے آہ بھری۔ کچھ کیجئے، ان سب کو بھگا دیجئے خدا را۔ ٹھیک ہے، اگر اسی میں تمہاری خوشی ہے تو میں ان سب کو بھگا دوں گا۔ اگلے دن اپنے وعظ کے دوران شیخ کی روح خارش ہوئی۔ ان کے پیروکار ششدر رہ گئے۔ ایک ایک کر کے وہ مڑے اور باہر نکلتے چلے گئے۔ صرف ان کا پرانا مرید باقی رہ گیا۔ تم بھی دوسروں کی طرح چلے کیوں نہ گئے؟ شیخ نے پوچھا، اور مرید نے جواب دیا، میں پہلی ہوا چلنے پر آپ کے پاس نہیں آیا تھا، نہ ہی دوسرے کے باعث چھوڑ کر جاؤں گا۔ شمس تبریز نے جو کچھ بھی کیا میری تکمیل کے خاطر کیا۔ شہر کے لوگ یہ کبھی نہ سمجھ پائے۔ شمس تبریز نے جانتے بوجھتے افواہوں کے شعلوں کو ہوا دی، آسانی سے مشتعل ہونے والوں کو چھیڑا اور ایسے الفاظ ادا کیے جو عام کانوں کو کفر محسوس ہوئے، جو لوگوں کو صدمہ پہنچاتے اور اشتعال دلاتے تھے، حتیٰ کہ ان کو بھی جو ان سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے میری ساری کتابیں آب برد کر دیں، مجھے مجبور کیا کہ وہ سب فراموش کر دوں جو میں جانتا تھا۔ اگرچہ سب نے سن رکھا تھا کہ وہ شیوخ اور علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، کم ہی لوگ واقف تھے کہ وہ خود تفسیر کرنے کے کتنے قابل تھے۔ شمس تبریز کو کیمیا، فلکیات، علم نجوم، الہیات، فلسفہ اور منطق کا گہرا علم تھا، لیکن وہ اپنا علم بے خبر آنکھوں سے مخفی رکھتے تھے۔ وہ اگرچہ ایک فقیہ تھے، لیکن وہ یوں ظاہر کرتے تھے جیسے وہ فقیر ہوں۔ انہوں نے ہمارے دروازے ایک طوائف کے لیے کھولے اور ہمیں اس کے ساتھ کھانا بانٹنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے مجھے مے خانے بھیجا اور شرابیوں سے بات کرنے پر میری حوصلہ افزائی کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے اس مسجد کے سامنے بھیک منگوائی جہاں میں وعظ دیا کرتا تھا، یہ کہ میں خود کو کوڑی گداگر کی جگہ رکھ کر دیکھوں۔ پہلے تو انہوں نے مجھے میرے عقیدت مندوں سے دور کیا، پھر حکمران اشرافیہ سے انہوں نے مجھے عام لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا عادی بنایا۔ ان کی بدولت مجھے ان لوگوں کو جاننے کا موقع ملا دوسری صورت میں جن سے میرا ملنا کبھی نہ ہوتا۔ ان کے خیال میں بندے اور خدا کے درمیان موجود ہر بت کو گرانا لازم ہے، بشمول شہرت، دولت، رتبہ، حتیٰ کہ مذہب کے بتوں کو۔ شمس تبریز نے وہ سب زنجیریں کاٹ ڈالیں جو مجھے اس زندگی سے جوڑے ہوئے تھیں جن سے میں شناسا تھا۔ انہوں نے جہاں کہیں کوئی ذہنی حد بندی یا کوئی تعصب دیکھا، اس کا بڑی بہادری سے سامنا اور مقابلہ کیا۔ ان کے لیے میں آزمائشوں، امتحانات، حالاتوں اور مراحل سے گزرا جن میں سے ہر کسی نے مجھے اپنے انتہائی وفادار اور پیروکاروں کی نگاہوں میں بھی ابتر بنا ڈالا۔ پہلے میرے بہت سے عقیدت مند تھے، اب مجھے سامعین کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک کے بعد ایک ضرب لگا کر
शम्स तबरेज मेरी नेक नामी का बुत तोड़ने में कामयाब रहे। उनके सबब मुझे दीवानगी की कदर हुई और मैंने तन्हाई, बेबसी, तोहमत, खिलवत नशीनी और आखिर में शिकस्ता दिली के जायके को जाना। शम्स तबरेज ने मुझे सिखाया, जो कुछ भी तुम्हें मुनाफा बख्श लगे उससे दूर भागो, जहर पियो और आबे हयात को परे कर दो, तहफ्फुज को तर्क कर दो और वहशत अंगेज मकामात पर रहो, अपनी नेक नामी को झटक दो, बेइज्जत और बेहया बन जाओ। क्या हम सभी आजमाइशों से नहीं गुजरते? हर रोज हर गुजरते लम्हे के साथ खुदा हमसे पूछता है, क्या तुम्हें वो अहद अलस्त याद है जो हमने तुम्हें इस जहान में भेजने से कबूल किया था? क्या तुम मेरे खजाने के इंकिशाफात में अपने किरदार को समझते हो? बेशतर औकात हम ऐसे सवालात के जवाब देने को तैयार नहीं होते, वो बहुत दहशत अंगेज होते हैं, लेकिन खुदा साबिर है, वो बार बार पूछता है, और अगर ये दर्द दिल भी किसी आजमाइश का हिस्सा है तो मेरी वाहिद आरज़ू ये है कि मैं उसके आखिर में शम्स को पाऊं। मेरी किताबें, खुतबे, खानदान, दौलत या नाम, मैं उनका चेहरा सिर्फ एक बार और देखने की खातिर कुछ भी और सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। अगले रोज कैरा ने कहा कि मैं ना चाहते हुए भी शायर होता जा रहा हूं। अगरचे मैंने शोरा को ऐसा पसंद कभी नहीं किया, मुझे ये सुनकर हैरत ना हुई। कोई और वक्त होता तो मैं उसकी कही बात पर एतराज करता, लेकिन अब नहीं। मेरे मुंह से बिला इरादा और बेइख्तियार मिसरे अदा होते हैं और उन्हें सुनकर कोई भी ये नतीजा अख्ज़ कर सकता है कि मैं बिलाशुबा शायर हो गया हूं। लेकिन जहां तक मैं सच बयान कर सकता हूं, ये नज़्में मेरी नहीं, मैं इन हुरूफ की महज एक सवारी हूं जो मेरे मुंह में रख दिए गए हैं, किसी कलम की तरह जो वही अल्फाज लिखता है जिन्हें तहरीर करने का उसे हुक्म दिया जाता है, या उस बांसुरी की तरह जिससे वही धुन निकलती है जो उसमें फूंकी जाती है। मैं भी बस अपना किरदार निभा रहा हूं। तबरेज के हैरत अंगेज शम्स, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम?